بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائپر لرن کے ناظرین کو خوش آمدید۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک باندی ایسے جاہ و جلال سے جا رہی تھی جیسا کہ بادشاہ کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک نے اس کو دیکھا اور کہا، اے باندی، تیرا مالک کون ہے؟ تیرا مالک تجھے فروخت کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ فقرہ سن کر باندی حیران رہ گئی، کہنے لگی، کیا کہا؟ پھر کہو۔ حضرت مالک نے فرمایا کہ کیا تیرا مالک تجھے فروخت کرتا ہے؟ باندی نے کہا کہ اگر وہ فروخت کر بھی دے تو تجھ جیسا فقیر مجھے خرید سکتا ہے؟ حضرت مالک فرمانے لگے، ہاں، اور تجھ سے بہتر کو بھی خرید سکتا ہوں۔ اور باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ لو، ہمارے ساتھ لے چلو، ذرا مذاق ہی رہے گا۔ خدام نے پکڑ کر ساتھ لے لیا اور جب گھر پہنچی تو اس نے اپنے آقا کو سارا قصہ سنایا۔ وہ سن کر بہت ہنسا اور ان کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب سامنے پیش کیے گئے تو اس آقا کے دل پر ایک ہیبت سی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے پوچھا، اس کی قیمت کیا دے سکتے ہو؟ حضرت مالک نے فرمایا، میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ باندی کے آقا نے پوچھا، آپ نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس باندی میں بہت سے عیب ہیں۔ آقا نے پوچھا کہ اس میں کیا کیا عیب ہیں؟ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عطر نہ لگائے تو بدن سے بدبو آنے لگے، دانت صاف نہ کرے تو منہ سے بدبو آنے لگے، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو پریشان حال ہو جائے، جوئیں ان میں پڑ جائیں اور سر میں بو آنے لگے، ذرا عمر زیادہ ہو جائے تو بوڑھی بن جائے گی، منہ لگانے کے قابل نہ رہے گی، حیض اس کو آتا ہے، پیشاب وغیرہ اس کو آتا ہے، ہر قسم کی بیماریاں گندگیاں اس میں سے نکلتی ہیں، غم رنج مصیبتیں اس کو پیش آتی ہیں، خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، انتہائی بے وفا، کوئی قول و قرار پورا نہیں کرتی، اس کی ساری محبتیں جھوٹی ہیں، کل کو تیرے بعد کسی اور کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی۔ میرے پاس اس سے 1000 درجہ بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت ہے، وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی کا نور لپیٹا گیا ہے، اگر کھارے پانی میں اس کا لعاب دہن ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اگر وہ مردہ سے بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی آسمان کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو دنیا معطر ہو جائے، چمک جائے۔ اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں پر کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل سرائے ہے، تسنیم کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی، ہرجائی نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی بہتر ہے؟ سب نے کہا، وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی۔ حضرت مالک نے فرمایا کہ اس کی قیمت ہر وقت ہر زمانے میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اتنی بڑی اہم اور عالیشان چیز کے خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، اور وہ یہ کہ رات تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھی جائے، اور جب تم کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو، اللہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کرو، راستہ میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا یا اینٹ پتھر وغیرہ دیکھو تو اس کو ہٹا دو، ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے دنیا میں تم عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ نوازے جاؤ گے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے پوچھا کہ تو نے شیخ کی باتیں سن لی، یہ سچ ہیں یا نہیں؟ باندی نے کہا، بالکل سچ ہیں۔ آقا نے کہا کہ اچھا، تو اب آزاد ہے اور اتنا مال تیری نظر ہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا کہ اتنا اتنا مال و منصب اور اپنا سارا لباس فاخرہ اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس کی باندی نے کہا کہ میرے آقا، تمہارے بعد میرے لیے یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے، اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و تن
اور زینت کا لباس اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر کے اپنے آقا کے ساتھ ہو گئی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایمان پر قائم دائم رکھے اور ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں تاکہ آپ کی آمین کی وجہ سے ہماری بخشش ہو سکے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔